روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رجب کے مہینے سے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے، رجب کا مہینہ آتا، تو آپ دعا مانگتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور وبلغنا رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو پتہ ہی چلا کہ رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب کے اندر اللہ کریم کے نیک بندوں کے وصال اور کچھ کی پیدائش، اس کو بھی اس رجب کے ساتھ نسبت ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے اس مہینے میں پیدا ہوئے اور کچھ کا وصال ہوا، شہادتیں ہوئیں۔ تو ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا پچھلے جمعہ المبارک کو کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کی 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور بڑے ہی عالم، متقی، پرہیزگار انسان گزرے اور آپ معروف و مشہور شخصیت ہیں اور آپ کا تذکرہ ہم سنتے ہیں، نام بہت زیادہ سنا ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کاتب وحی ہیں اور جنہوں نے اسلام کی خدمات کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے ایک لمبے عرصے تک اسلام کی سلطنت کے حوالے سے کام کیا ہے۔ آپ امیر وقت اور بادشاہ وقت بن کے رہے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی شان والا ہے، عظمت والا ہے، اور قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیث کی کتابیں، اس کے اندر یہ آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی شانیں بیان کی، جیسا کہ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے۔ تو فرمایا کہ تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمارے اکابرین نے اس بات کو لکھا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب عادل، متقی، پرہیزگار ہیں اور سب صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات ان کی شان کے اندر نازل ہیں۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پاک، انبیاء اور صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے پہلے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن پاک نے حزب اللہ کے الفاظ بولے، ان کی شان بیان کر کے کہ یہ اپنے ماں باپ، خاندان، قبیلہ، مال و جان، فرمایا کہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے ایمان کو مضبوط کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے ایمان کو راسخ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے لکھ دیا ایمان کو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، راسخ کر دیا ہے، مضبوط کر
اور پھر ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو سن لو کہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیابی والی ہے اور فلاح والی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہے۔ تو جہاں پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا بھی پہلا مصداق صحابہ کرام کی ذات پاک ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے ان کی شانوں کو اس انداز میں بھی بیان کیا کہ میرے نبی کے صحابہ اول سے لے کر آخر تک، فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آیا، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے کر آیا، اللہ کریم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لیکن یہاں پر ایک فضیلت کو بیان کیا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے جو ایمان لے کر آئے صحابہ، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لے کر آئے فتح مکہ کے بعد، ان کے درجے سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ بیان کیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، وہ پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ ارشاد فرمایا لا یستوی منکم، صحابہ کو فرما دیا کہ تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو فتح سے پہلے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین آمنوا انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ یہ ان سے درجے میں زیادہ بڑے ہیں کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور بعد میں جنہوں نے جہاد کیا۔ لیکن ان کی شان کو بیان کر کے فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو قسمیں، ایک ہیں فتح مکہ سے پہلے والے جو ایمان لے کر آئے، ایمان قبول کیا، اور ایک ہے فتح مکہ کے بعد والے، درجے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے پہلے والے ہیں، اور ان کے بعد پھر وہ درجے والے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے۔ لیکن اللہ کریم نے دونوں کی شان کو، دونوں کی رضا کو، دونوں کی جو ایک پسندیدگی ہے اس کو بیان کر دیا کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہاں پر حسنہ یہ جنت مراد ہے کہ اللہ کریم نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے راستے کے اندر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ ان کی اس شان کو بھی بیان کیا گیا کہ لا یستوی منکم من انفق، فرمایا کہ وہ برابر نہیں جنہوں نے خرچ کیا۔ تو جو صحابہ کرام خرچ کرتے تھے فتح مکہ سے پہلے، ان کی بھی فضیلت ہے۔ بعد والوں کے اندر بھی فرمایا کہ انہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا۔ تو خرچ کرنے کا دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں صحابہ، دونوں قسم والے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ بھی کرتے تھے اور فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم سامعین، قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ صحابی ہوتا کون ہے، صحابی ہوتا کون ہے، اس کے بارے میں ہمارے محدثین حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ الصحابی من لقی النبی مؤمنا بہ ثم مات الاسلام، فرمایا کہ سن لو، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کے اوپر ہی اس کو موت آئی ہو۔ ثم مات الاسلام، جو موت کے اوپر ہی، اسلام کے اوپر ہی جس کی موت آئی ہے اور ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا جس نے دیدار کیا، ملاقات کی، وہ صحابی ہے۔ اب ایک ایسا ہے کہ اس نے ایمان لانے سے پہلے
وہ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، دیکھا ہے، لیکن ایمان نہیں، بعد میں ایمان لے کر آئے لیکن حضور کی زیارت نہیں کی، تو اس کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہو۔ تو اسی طرح جو ایمان تو لے آیا لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، بعد میں پھر گیا، تو اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے۔ تو اس لحاظ سے بھی بعض لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جب ایسا ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر صحابی شان والا ہے؟ تو ہم نے ان کو یہ تعریف بتانی ہے کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہی ہوا۔ ثم مات علی الاسلام، اسلام کے اوپر اس کو موت آئی ہو تو اس کو صحابی کہا جائے گا، اس کے علاوہ صحابی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے، عظمت ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا، فرمایا گیا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مشہور و معروف تعداد ہے وہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب ہے، یعنی کہ اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہی تھے، ممکن ہے زیادہ ہوں، ممکن ہے کہ اس سے کم ہوں، لیکن معروف اور مشہور یہی بات ہے کہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مشہور صحابہ جن کے نام کتابوں کے اندر آئے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 7,000 کے قریب ہیں، 7,000 کے قریب صحابہ ہیں کہ جن کے نام کتابوں کے اندر ملتے ہیں، بقیہ کے نام کتابوں کے اندر موجود نہیں۔ تو تقریباً کے لحاظ سے 7,000 کا جو ہے وہ جو عدد ہے ان کے لیے بولا گیا ہے۔ تو اسی طرح میرے محترم سامعین، فضیلت کے اعتبار سے جیسا کہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، تو اس کو درجے کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، کہ جو پہلے والے ہیں وہ درجے میں بڑے ہیں، اعظم ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر فضیلت کا بھی ایک معیار ہے کہ کون صحابی زیادہ افضل ہے، کون اس سے ذرا کم درجے کا ہے، یہ ایک فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد، انبیاء اور مرسلین کے بعد اور فرشتوں کے اندر وہ فرشتے کے جو مقرب فرشتے ہیں، جیسے حاملین عرش ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے، یا ملائکہ مقربین، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جو مقرب فرشتے ہیں اور جن کا زیادہ ذکر آتا ہے مقربین ہیں، فرمایا ان کے بعد اور انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی کہ پہلی امتوں کے اندر بھی جو کسی نبی کا صحابی تھا، حواری تھا، جو بھی اس کا مرتبہ ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا مرتبہ ہے، انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ مقربین ان کے بعد، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ، امام حسن و حسین، اصحاب بدر، اصحاب بیت الرضوان، ان کے مرتبے پھر آتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی فضیلت کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، پھر ان کی فضیلتوں کو ہمارے علماء نے معین کیا ہے کہ یہ زیادہ درجے والے ہیں، اس سے کم درجے والے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسا انسان کسی صحابی کو دوسرے صحابی کے مقابلے میں لے جائے، مقابلے بیان کرنا شروع کر دیا جائے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ فلاں نے یہ نہیں کہا۔ ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب صحابہ کا ادب، احترام، عزت
ہمارے اوپر فرض ہے۔ بہار شریف کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ ہر صحابی کو عادل جاننا، ہر صحابی کو پرہیزگار متقی جاننا، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ کسی صحابی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، کھلا نہیں تھا، بلکہ ہر صحابی عادل تھا، پرہیزگار تھا اور متقی تھا۔ جب اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کریم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جنت اللہ کی خوشی والی جگہ ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ ان پہ خوش ہے، اللہ ان پہ راضی ہے، تو کوئی بعد میں آنے والا بندہ کسی صحابی کے بارے میں انگلی اٹھا کے معذرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں موقع پر ایسا ہوا، فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا، تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر یہ ویسے بھی یہ ایک علم کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خطا کا لفظ بول دیتے ہیں کہ یہ لفظ خطا ہے۔ اب جو خطا ہوتی ہے اس لفظ کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بولنا تو جائز ہے اگر کسی مقام پہ کسی کو سمجھانا ہے، درس و تدریس کا معاملہ ہے، جب سمجھایا جا رہا ہے یا کسی ایسے انسان کو بتانا مقصود ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب صحابہ معصوم ہیں یا اہل بیت اطہار کے سب افراد معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان کو نبیوں کے ساتھ ملا۔ حالانکہ نبیوں کے ساتھ ہم نے نہیں ملانا، بلکہ یہ معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہاں اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن بہار شریف میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر اسے کوئی گناہ کا صدور ہو جائے تو یہ محال بھی نہیں، یعنی کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی نسبت کی گئی ہے کہ یہاں پر خطا ہے، خطا اجتہادی ہے، تو اس خطا کو بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی خطا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی گناہ ہو رہا ہو، جس کے اوپر گناہ ہو رہا ہو۔ بعض خطائیں ہوتی ہیں علماء سے بھی ہو جاتی ہیں، مجتہدین سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اب میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں، ایک مثال سمجھیں۔ اب وہ لوگ بھی یہاں سے دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، جن کے بارے میں ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی فقیہ کی بات آئی، یار فقہ والے کو چھوڑو، تم حدیث سناؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تم امام کی بات نہ کرو، تم ہمیں کوئی حدیث لے کے آؤ، حدیث سے سناؤ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ لیں گے، صرف لکھا ہوا ہم پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ مجتہدین نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہم اگر دیکھیں، ہماری محنت یہ ہے کہ ہم رات کو سوئے، ہمارا کاروبار کیسا ہے، ہمارے پیسے کیسے آئیں گے، بچے کو کہاں پڑھانا ہے، اس کا اسٹیٹس کیسا بنے گا، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین، وہ علماء مجتہدین جن کو فقہا کہا گیا، جن کو ائمہ کہا گیا کہ یہ امت کے ائمہ ہیں، ان کی محنت کیا ہے۔ اب ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ فرمایا کہ یہ چور ہے، وَالسَّارِقُ چور، وَالسَّارِقَةُ اور چورنی جو عورت ہے، مرد اور عورت کا ذکر کیا، فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو چور ہے، چور کو عربی کے اندر سارے کہتے ہیں، سارے، اور قرآن نے اس کو سارے کہا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے برا کام کیا، جو چوری کی ہے۔ اب ہم نے تو یہ پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، چور چوری کا ذکر آ گیا، یہ ہماری حد ہے، ہماری حد اتنی ہے کہ چور اور چوری کا ذکر آیا، ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن جو عالم ہوگا،
محقق ہوگا، جو مفتی ہوگا، جو مجتہد ہوگا، جب اس کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا کہ چوری کی گئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ غور کرے گا، وہ سوچے گا، فکر کرے گا۔ اب ہمارے ائمہ نے دیکھا کہ قرآن کے اندر چور کا ذکر تو ہے، لیکن جو نباش ہے، نباش عرب والے جانتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، نباش جو جیب کترا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جو جیب کاٹ لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اور اسی طرح طرار جو کفن چراتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اب یہ تو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ سارے چور کا ذکر آ گیا۔ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم جیب قطرے کو چور نہیں کہتے، ہم اس کو جیب قطرہ ہی کہتے ہیں، اور جو کفن چراتا ہے اس کو ہم کفن چور کہتے ہیں۔ جو ویسے چوری کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چور ہے، اس کو جیب قطرہ نہیں کہتے، چور ہے۔ ایسے ہی عربی کے اندر جو چوری کرتا ہے اس کو سارے کہا جاتا ہے، جو جیب قطرہ ہوتا ہے اس کو نباش کہا جاتا ہے، اور جو کفن چراتا ہے اس کو طرار کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کے اندر سارے کا ذکر تو ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، جو عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن قرآن میں اس کا ذکر کہاں پہ ہے کہ جو جیب قطرہ ہوتا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹو یا نہ کاٹو، جو کفن چراتا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹو یا نہ کاٹو، اس کا ذکر کہاں پہ؟ تو یہ شان ہے ہمارے ان فقہا کی، جس کو امام محمد کہا جاتا ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، جس کو امام شافعی کہا جاتا ہے، جس کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے، امام مالک کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، اور ہمارے اکابر علماء جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں بیٹھ کے راتوں کو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن میں سارے کا ذکر تو ہے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قاضی کے پاس، چیف جسٹس کے پاس مسئلہ چلا گیا کہ بھائی یہ چور ہے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، وہ تو غور و فکر کرے گا، اس کو غور و فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی آیا ہاتھ کاٹ دیے، بلکہ وہ دیکھے گا کہ چوری کرنے والا ہے تو کون سے چوری کرنے والا ہے، جیب قطرنے والا ہے یا یہ کفن چرانے والا ہے یا وہ ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں، اس کے بارے میں پھر آگے بحث ہے۔ جو صرف چوری کرتا ہے وہ کب کرتا ہے؟ جب بندہ سویا ہوا ہو، جب بندہ سویا ہوا ہے یا گھر کے اندر موجود نہیں ہے وہ چوری ہوتی ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اور ایک ہے جو دن دہاڑے ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو جیب قطرے کو جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، اس وقت بندہ سویا نہیں ہوتا، بندہ غائب نہیں ہوتا، بندہ موجود ہوتا ہے، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو تو سارے نہیں کہا جاتا، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو پھر اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو ہمارے جو فقہا ہوتے ہیں وہ قرآن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ حدیث کو بھی دیکھتے ہیں، پھر لفظوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اس کے اندر کیا چیز پائی جا رہی ہے، پھر صرف اس کو نہیں دیکھتے، عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بندہ جاگ رہا تھا، جو جیب قطرہ ہے بندہ جاگا ہوا تھا اور بندہ حفاظت کر رہا تھا، تھوڑی سی غفلت ہوئی تو چوری کر لی گئی۔ لیکن ایک چوری عام ہے، بندہ موجود ہی نہیں ہے یا لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کا حکم الگ ہے۔ تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو ہمارے علماء نے حدیثیں بھی دیکھی، ہمارے علماء نے قرآن بھی دیکھا جو ہمارے مجتہد تھے، اور پھر عرب والوں کو بھی دیکھا کہ عرب والے جیب قطرے کو نباش کہتے ہیں، جو کفن چراتا ہے اس کو طرار کہتے ہیں، اور جو صرف چوری کرتا ہے اس کو قرآن نے سارے کہا، عرب والے بھی سارے کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری بحثیں ہیں، یہ ساری بحثیں ہو گئی۔ پھر دیکھیں جو کفن چراتا ہے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ مال محترم نہیں ہوتا، وہ مال محترم نہیں ہے۔ وہاں تو کفن ڈال دیا، اب ٹھیک ہے مٹی کے اندر ڈال دیا، پھر مال محترم کہاں پہ رہا؟ تو چوری کرنے والا الگ حکم، جو جیب سے پیسے چرا رہا ہے اس کے اندر ذرا معاملہ تھوڑا سا اس سے کم ہے چوری سے، اور جو جیب اپنا کفن چراتا ہے اس کا معاملہ دونوں سے ذرا کم ہے۔ تو اب حکم بھی الگ الگ ہوگا۔ حکم کیا الگ الگ ہوگا کہ جو حکم سارے کا ہے
وہ حکم کیا ہے، جیب قطرے کا ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر اس کے بارے میں الگ بحثیں ہیں۔ یعنی کہ جو وقت کا تقاضا ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ والے سارے معاملات ڈال کے اس کے اندر اس کے اوپر حکم لگایا جائے۔ ایسے نہیں کہ جیب قطرہ آیا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے، جو کفن چور ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے، ایسا نہیں ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ کیا ہے کہ سارے تو الگ چیز ہے، ترار الگ چیز ہے، نباش الگ چیز ہے، ان سب کے بارے میں غور و فکر کر کے ہمارے پھر فقہا نے اس کا حکم بیان کیا کہ سارے کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور پھر جو جیب قطرہ ہے اس کے بھی چونکہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن جو کفن چراتا ہے اس کے ہاتھوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ بحث کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شاید تھوڑے سے آپ بور ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہوتی ہیں بحثیں، علمی بحثیں، غور و فکر، تحقیق۔ کیونکہ میں کوئی اپنا مرتبہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا، میں ہمارے بڑے آئمہ کا، جو ہمارے علماء ہیں یا پھر صحابہ کرام علیہ رضوان، بعض مسائل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جمع ہو گئی، ایک صحابی کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کو حق پر کہا جائے ایسا نہیں ہے، شروع میں دونوں حق پر ہیں۔ اب جس طرح کہ یہ والی مثالیں ہیں، اس کے بارے میں پھر ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، یہ چوروں کے بارے میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں کا ذکر نہیں ہے، ہاں حدیث میں ہے۔ تو اب اگر کسی ایک سے خطا ہو گئی، کسی ایک سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس کو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ بندہ خطا پر ہے، لیکن اس خطا کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خطا دنیا والی ہے، کہ دنیا کے لالچ میں ایسا کیا، کوئی گناہ کمانے کے لیے، اپنی بڑھائی کے لیے ایسا کیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں شروع کے اندر حق پر تھے، تحقیق کر رہے تھے، تحقیق کرتے 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 ظاہر سی بات ہے ایک حق کی طرف جائے گا، ایک ذرا خطا کی طرف جائے گا، لیکن اس خطا کو گناہ نہیں کہا جائے گا۔ بخاری کے اندر آیا کہ دو مجتہدین کسی مسئلے کے اندر غور و فکر کر رہے تھے، کرتے 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 ایک مجتہد اس مسئلے کی انتہا تک پہنچ گیا، وہ درست تھا، اللہ اس کو 2 ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مجتہد بھی تحقیق کرتے 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 بخاری کے اندر آیا، وہ اس انتہا تک نہ پہنچا جہاں مسئلہ درست تھا، خطا پر آ گیا، لیکن اللہ اس خطا کے اوپر اس کو گناہ نہیں دے گا، اللہ اس خطا کے اوپر بھی اس کو ایک اجر عطا فرما دے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ علماء کی بحثیں ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا کھڑا ہو کر فلاں کو کہہ دے تم نے ایسا کہہ دیا، تم نے فلاں کو یہ کہہ دیا، تمہاری زبان کا یہ حق نہیں ہے، بلکہ کوئی عالم، بڑا سے بڑا عالم، وہ اپنی کوئی تحقیق پیش کر دے، اس تحقیق کے اوپر ہمارے جیسوں کا حق بنتا ہے سر ہم تسلیم کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ایسا نہیں کہ جو راتوں کو بھی سوتا رہا، دن کو بھی سوتا رہا، وہ عالم تو آپ کو بتائے گا کہ میں نے زندگی کے اندر کتنی روٹیاں نہیں کھائی ہیں جتنی میں نے اپنی زندگی کے اندر کتابوں کا مطالعہ کیا، میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے یہ نوجوان یہ والی باتیں تھوڑی سی سنائیں، او اچھا خوش بات آ یہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کا مسئلے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے نوجوان یہ باتیں کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے یہ کیا بات کر دی؟ پھر یہی نوجوان ہوتے ہیں کہ جو جب 2-4 بیٹھے، یا دین بس یہی ہے، مولویوں کو بس یہی آتا ہے، مولویوں کو یہ نہیں آتا، مولوی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سارے کہاں پہ آیا، ترار کہاں پہ آیا، نباش کہاں پہ آیا، غور و فکر کیا، سوچ کی، بچار کی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ہزاروں مسئلے ہیں۔ زانی کا مسئلہ ہے، الزانیۃ والزانی، جو بھی زانی ہو، قرآن نے کہا 100 کوڑے مارو۔ اب زانی کا لفظ تو آیا، عرب والے بھی زانی کہیں گے۔ ایک ہے لوٹی، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو زانی ہے، جس کو بدفعلی کا لفظ، اور قرآن نے اس کو الزانیۃ والزانی کہا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے کیا بات، یہ بھی قرآن میں ہے، الزانیۃ والزانی۔ اب اس کا حکم تو قرآن میں ہے، لیکن ایک ہے لوٹی، اس کا ذکر کہاں پہ؟
تو ہمارے علماء، ہمارے فقہا بیٹھ کے غور و فکر کریں گے کہ کیا جو اس کا حکم ہے، جو بدفعلی کرنے والا الزانی تو وزانی، کیا یہی حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا؟ تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ ائمہ مجتہدین کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو جو اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اگر وہ خطا پہ چلا گیا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ خطا پر ہے، لیکن خطا گناہ والی نہیں، کہا جائے گا یہ خطا اجتہادی ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اس بندے کو ثواب عطا فرمائے اگر غلطی ہو گئی۔ تو یہ شانیں، یہ بحثیں علمی ہوا کرتے ہیں۔ تو بات آخر میں ایک سن لیں کہ صحابہ کے اندر بھی بعض معاملات ایسے ہوئے، صحابہ کے اندر بھی بعض معاملات ایسا ہوئے، تو ہم اگر کہیں بھی کتابوں میں دیکھ لیں خطا کی نسبت، فلاں کی طرف خطا کی نسبت ہے، تو ہم سمجھ جائیں اس صحابی کی شان یہ ہے، یہ جو خطا کی نسبت کی گئی ہے یہ اس لیے نہیں کی گئی کہ وہ صحابی دنیا کا لالچ رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، لیکن خطا کی نسبت امیر معاویہ کی طرف کی جاتی ہے۔ لیکن یہ خطا وہ والی نہیں ہے کہ اپنی دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنا مال آگے لے کے آنا چاہتے تھے، اپنی ذات آگے لے کے آنا چاہتے تھے، بلکہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی کسی اور زاویے سے سوچ رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کسی اور زاویے سے سوچ رہے تھے۔ حق کی نسبت حضرت علی کی طرف ہوئی، خطا کی نسبت امیر معاویہ کی طرف ہوئی، لیکن یہ ایسی خطا ہے اللہ اس خطا کے اوپر بھی حضرت امیر معاویہ کو ثواب عطا فرمائے۔ حضرت علی کو تو بات علم کی ہے یا جہالت کی ہے؟ بات میں کوئی باتیں ایسی نہیں کر دی، بات علم کی ہے۔ کسی کو سمجھ آئے تو اللہ شان عطا فرمائے، کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس کے اپنے مقدر کی بات ہے کہ